جی آپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ پہ اس نے یہ 4 سوال رکھے ہوئے ہیں، چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ڈسکس کرتے ہیں. جیسے دیکھو اگر میں چاروں کیس اسٹڈیز کی صرف ریکوائرمنٹ آپ سے ڈسکس کروں، پہلے کے کیس میں کہتا ہے آپ کو کنسلٹنٹ کے طور پہ ہائر کیا گیا ٹو پلان دا لانچ آف رائڈ ان پاکستان. آپ پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یو بینگ آسکڈ ٹو اسٹڈی دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ آف رائڈ. اسی طرح سے سیکنڈ میں آتے ہیں وٹ فیکٹرز ان دا بزنس انوائرمنٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ فار اے کمپنی لائک روٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح سے آگے وہ موو کرتا ہے تو بات کرتا ہے یو آر ریکوائرڈ ٹو ڈیولپ این ایکسٹرنل انالیسز ایز پارٹ آف ہز پروپوزل ٹو لانچ ان پاکستان. اگین یہ بھی پروپوزل ہے کہ وہ پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں بتائیں کہ ایکسٹرنل انالیسز میں کیا فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح سے آخر والے کی بات کرتا ہے اسی طرح سے واٹ آر دا ایلیمنٹس آف دا بزنس انوائرمنٹ دیٹ انفوٹیک شوڈ فوکس آن. تو اس طرح سے وہ ایلیمنٹس کی بات کرتا ہے، اس میں کمپلشن نہیں ہوتی، پھر مارکس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو پیسٹ انالیسس کا جیسے بی ایم بی ایس میں آتا تھا 6 7، میرا نہیں خیال کوئی 8 نمبر تک بھی گیا ہوگا، میں بھی گیا ہو ایک اٹیمپٹ میں، تو اتنی ہی ویٹیج ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی. تو جتنے لمبے لمبے بہرحال کہانیاں اس نے لکھی ہوئی ہیں، خیر وہ کون سا جیسے بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی وہ اگر اپنے منہ سے کہتا ہے کہ 4 پوائنٹس مجھے دو، تو وہ جواب میں جب آئی کیپ کا رسپانس آتا ہے تو وہ 8 پوائنٹس بھی لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کو بطور کہہ لیں کہ ایک ون آف دا سیورل سجیسٹڈ سولوشنز لینا چاہیے. میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ یو کین اسٹل ڈگ ان ٹو سیورل ادر فیکٹرز دیٹ ہیو ناٹ بین کورڈ ان دس سولوشن. تو اس لیے ڈسکشن از بیٹر آلٹرنیٹیو. آپ نے جب پیسٹ انالیسس کرنا ہے نا، وٹ آئی پروپوز از دیٹ جب بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی بزنس کا ہی آپ کو بتایا جائے گا. جیسے پہلی اگر میں کیس اسٹڈی کی بات کروں تو یہ اوبر سے ملتی ہے. سیکنڈ والی کیس اسٹڈی اس نے نام دیا ہوا ہے فروٹ، وہ ایک جوس ہے، ٹھیک. اسی طرح وہ تھرڈ کی بات کرتا ہے جب بھی آپ کو کوئی کسی بزنس کا وہ پیسٹ انالیسس کرنے کو دیتا ہے نا، آپ فوراً لوکل انوائرمنٹ میں کسی بھی ایک برانڈ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ پھر آؤٹ آف دا باکس چیزیں ذہن میں آ جائیں گی. کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ اتنا تھوڑا ڈیٹا دیتا ہے اور اس میں سے اتنا زیادہ آنسر پروڈیوس کر رہا ہے، اٹ مینس دیٹ ہی از ٹیکنگ مینی تھنگس جو کہ شاید اس کیس اسٹڈی میں کور نہیں ہو رہی، تو وہ آؤٹ آف دا باکس کافی چیزیں کنسیڈر کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں کوئی بالکل ہوائی باتیں کر رہا ہے، وہ ان 6 فیکٹرز کے اندر رہتے ہوئے ساری ڈسکشن کرے گا. لیکن ایسی چیزیں جو شاید یہاں پہ مینشن نہیں ہوئی ہوئی لیکن وہ اس کی ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، اور دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کانسیپٹ دیٹ ہی از اسٹڈنگ. فار ایگزامپل دوسرے میں کہتا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ جوسز بنانے جا رہی ہے. اب آپ اپنے ارد گرد ذرا جوس کی کمپنیز جو ہیں جو برانڈز بناتی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. کون سی نیس فروٹا ہے، فروٹا وائٹلز ہے، وائیو ہے، پروٹین ہے، یہ کچھ ایگزامپل مثالیں آتی ہیں، کسی کو پکڑ لیں، سلائس ہے اس کو پکڑ لیں. تو اس کے ارد گرد کون سے فیکٹرز ہیں تو ریلیٹ کر کے شاید آپ کو مزید ڈیٹا بھی وہاں سے مل سکے. لیکن اگر فار ایگزامپل اس نے ویٹیج اتنی رکھی ہے 4 5 6 نمبر، تو ٹھیک ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں مت جائیں، اور اس سے زیادہ ہوگا بھی نہیں ویسے، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے لیں سر کوشچن نمبر 1. اچھا پڑھو بھائی. رائڈ Ride is a rapidly growing transportation service provider. It is an app that connects users who are interested in carpooling their way to work and around the city. People like its features such as its easy accessibility through the mobile app and sharing the commute. The company believes that it will provide easy commute to people and also help address traffic congestion issue. However, there is a controversy such as minimum wage laws for drivers banned by some authorities that make it difficult to compete. Drivers have questions about its insurance policy in case of an accident. Will the company hold the driver as accountable or take the blame on itself? However, business like Ride have given rise to shared economy where is no need to invest in the physical assets or hire a large workforce for the provision of service. A lot of factors come into play considering the environment of Ride business model. It is important to analyze the environmental factor of business required. You are hired as a consultant to plan the launch of Ride in Pakistan and are asked to study the external business environment of Ride. ایکسٹرنل یہ
ورڈ یوز کرا نا, آخری لائن ہے, اٹ از امپورٹنٹ ٹو اینالائز دا انوائرمنٹل فیکٹرز آف اے بزنس. یہ انوائرمنٹل فیکٹرز کا یہ مطلب نہیں ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں. انوائرمنٹل سے مراد ہے آپ نے ایکسٹرنل اسکیننگ کرنی ہے. پیسٹ انالیسس از بیسکلی اسکیننگ آف دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یہ ایک انوائرمنٹ کا ورڈ جنیریکلی یوز کیا ہوا ہے اس نے, ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ ون آف دا فیکٹرز آف پیسٹل. تو پورا انوائرمنٹ اسکین کرنے کا وہ کہہ رہا ہے. سو آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ کی کوئی چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ کو ہائر کیا گیا ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل انالیسس کرنا ہے. یہ اس کا یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ اوبر شوبر ہے. لیکن تھوڑا سا جو مجھے لگا ہے اس کو پڑھ کے, یہ تھوڑا سا کار پول ٹائپ ہے. اوبر کی اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے, اس نے اپنی کوئی فزیکل ایسٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی. جو بھائی صاحب آتے ہیں اوبر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اپنی گاڑی خود لے کے آتے ہیں اور اوبر کے ساتھ شیئر طے کرتے ہیں. فار ایگزامپل 25% اوبر کا ہوتا ہے اور باقی 75% جو ہے وہ ڈرائیور کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان ادر ورڈس انٹلیکچوئل اینڈ فزیکل پراپرٹی وہ ڈرائیور کے ساتھ خود آ رہی ہوتی ہے, اور ڈرائیور کے ساتھ انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی ہوتی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا؟ اس کو گاڑی چلانی آتی ہے, یہ شوڈ بی لائسنسڈ. یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں. پھر جو گاڑی ہے, گاڑی کی بھی جو روڈ وردینس ہے وہ بھی چیک کی جاتی ہے. نہ ایک وہ پھٹ پھٹ کرتا ہوا گاڑی لے کے آ جائے, وہ 5 پٹاخے چھوڑتی ہو پھر چلتی ہو ایسی گاڑی بھی نا, وہ بھی چیز چیک کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو وہیکل ٹیکسز ہیں وہ پے ہوئے ہیں, یہ وہیکل کہیں پٹھے کام کے لیے استعمال ہوتی رہی, تمام پاس ہسٹری ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کہ آپ کے پاس ایک پول آف کارز ہیں آپ کی, اس میں سے ایک گاڑی بھی نہیں. اوبر کی تو کوئی گاڑی نہیں ہے ان میں سے. میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ ان کا ماڈل کیا ہے اوبر کا, میں یہ بات کر رہا ہوں. تو میں یہ ٹریفک کنجیشن کے پوائنٹ پہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا, کیونکہ اوبر سے کیا کہا ہے کہ ٹریفک کنجیشن کم ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے, ایک ڈرائیور ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس نے جو روڈ کا کتنا ایریا لیا ہوتا ہے. ٹریفک کنجیشن تب کم ہو کہ یہ جو 4 بندے جو 4 اوبروں پہ جا رہے ہیں ایسے کر کے, یہی ایک اوبر پہ جائیں اور پوری گاڑی آکوپائی ہو کر جائے, ٹریفک کنجیشن تو اس سے کم ہوتی. تو یہ جو کار پول والے جب آج ڈسکس ہو رہی تھی, مجھے یہ اس طرح کا ماڈل لگا, ٹھیک ہے. لیکن کام کرنے کا طریقہ وہی ہے, وہی آپ کرو گے کہ آپ جو بھی, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نیئر بائی جو بھی ڈرائیور ہے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور پھر وہ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جائے گا, واٹ ایور. سو ایک تو چیز یہ آپ نے نا ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے, جب بھی پیسٹ انالیسس کرنا ہے نا, آپ نے اپنا مائنڈ بہت اوپن رکھنا, اور کبھی یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ یار اس طرف یہ نہیں ہو سکتا. سر ہو سکتا ہے, جو آپ نے جتنے میکسیمم پاسبل ڈائمینشن سوچ سکتے ہیں آپ سوچا کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہمیشہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے کہ اس کا اکنامک, آپ کی جس جگہ پہ یہ آپریٹ کر رہا ہے اس کے اکنامیکل کون کون سے فیکٹرز آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں, جہاں آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کے پولیٹیکل فیکٹرز کیسے آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویسے میں اگر ذکر کروں تو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے, چونکہ یہ انوویشن بیسڈ چیز ہے, اور یہ ویسے شروع میں بتایا ہوا ہے کہ جی اٹ از اے ریپڈلی گروئنگ ٹرانسپورٹیشن سروس, اور جو لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ انٹرسٹڈ ان دا کار پولنگ ان دیئر ورک دیئر وے ٹو ورک ان اراؤنڈ دا سٹی, اور لوگ اس فیچرز کو پسند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ جنیریکلی بھی یہ چیز یوز کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا پروڈکٹ جس کے بارے میں آپ کو پیسٹ انالیسس میں کہا جائے کہ یہ ایک انوویشن بیسڈ چیز ہے, ٹریفک کنجیشن کنٹرول کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ہیوج چانسز کہ آپ کا جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, چاہے کوئی ڈکٹیٹر ٹائپ ہے یا واٹ ایور از دا پولیٹیکل سیٹ اپ ان یور کنٹری, دیر آر ہیوج چانسز کہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی مل جائے گی, کیونکہ ایک تو انوویشن بیسڈ ہے آپ کی, پھر ٹریفک کنجیشن کو کنٹرول کر رہی ہے, اور ایزی ٹو یوز ہے, ٹھیک ہے, کنوینئنس کریٹ کر رہی ہے. تو اٹ از دیر آر دا چانسز ایگزسٹ کہ پولیٹیکلی اٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. لیکن ایک پوائنٹ جو کہ میرے نزدیک یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ از دیر a possible plan کہ in the near future the government is planning for an inter-bus connected system یا integrated road transportation system, and it plans to ban all the private transportation system in that particular city. So that will be a risk existing in the from the political context. یہ possible ہے. اور again جو solution اس نے دی ہے, it's not a final solution. It is one of the several solutions that can be produced. نہیں, ضروری نہیں. دیکھیں رائڈ ایک کمپنی ہے اور گرو کر رہی ہے بہت زیادہ, ایک ٹرانسپورٹیشن سروس پرووائڈر ہے, اور کرنٹلی جو بھی یوزر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جس جگہ پہ بھی کار پولنگ کا یہ اس کا سارے کا سارا فیچر ہے, تو یہ ایپ کے ذریعے چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے ایزی ٹو کمیوٹ سروس ہے, اور ٹریفک کنجیشن ایشوز کو بھی ہینڈل کرنے میں مدد دے رہی ہے.
کچھ کنٹروورسیز ہیں منیمم ویج لاس سے ریلیٹڈ فار دا ڈرائیورس اینڈ بینس بائی سم اتھارٹیز دیٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپیٹ. ٹھیک ہے جی. اور ڈیفینیٹلی یہ جو بات کر رہا ہے نا کہ کچھ اتھارٹیز کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بین لگ سکتا ہے کمپیٹ کرنے کی وجہ سے, وہ کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل کو کمپٹیشن لاز وغیرہ بنے ہوں گے کہ کوئی بھی بندہ باہر سے آ کے لوکل مارکیٹ کے ساتھ کمپٹیشن شروع کر دے. جیسے آپ کو شاید یہ ڈمپنگ کا ورڈ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈمپنگ اس کانٹیکسٹ میں کہ باہر کی کوئی کمپنی یہاں لوکل مارکیٹ میں اس پرائس سے بھی نیچے اپنا پروڈکٹ بیچے جو کہ لوکل مارکیٹ میں چل رہی ہے. حالانکہ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. چائنا کی مثال سب سے بڑی ہے کہ چائنا کی چیز امپورٹ ہونے کے باوجود یہاں کی لوکل مارکیٹ سے کم پرائسوں پہ چیزیں ہوتی تھیں. اس کی ایک دور آیا تھا کہ جب 2009 میں پاکستان میں پاور کٹس شروع ہوئے تھے. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب بجلی کا بحران بڑا شدید پیک پہ شروع ہو گیا تھا. بڑی اچھی خاصی بجلی کے ان کی نا فقدان تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بڑی کمپنیوں نے نا اپنے علیحدہ انڈیپینڈنٹ پاور جنریشن پلانٹس لگا لیے تھے, جیسے سفائر ہے, جیسے نشاط ہے. انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے وابڈا, ہم اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں اور جو بجلی ہمیں اپنے پروڈکشن پلانٹ سے ملے گی وہ تو ہم انٹرنلی ان ہاؤس استعمال کریں گے, جو بچ جائے گی ہم الٹا وابڈا کو سپلائی کر دیں گے. دیٹ از ایڈیشنل سورس آف ریونیو فار اس. تو یہ تب کی بات ہے. اور بہت سی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند بھی ہوئی تھی کیونکہ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ایز اے بیک اپ, ظاہر ہے انہوں نے اگر اپنی فیکٹری چلانی ہے ٹیکسٹائل والوں نے, فیصل آباد والوں نے, تو ان کو بجلی کا سورس تو چاہیے. انہوں نے جنریٹر لگانے شروع کیے. جنریٹر لگایا تو اس کا فیول کی کاسٹ بہت زیادہ, فیول کی کاسٹ اللہ خیر کرے ہر دور میں بہت ہائی رہی ہے, یعنی کہ ان کمپیریزن ود بجلی ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو جنریٹرز ہوتے ہیں وہ یا گیس بیسڈ یا فیول بیسڈ ہوتے ہیں, تو وہ کاسٹ آف ان پٹ بہت زیادہ لوکل مارکیٹ کی. تو جب ظاہر ہے انہوں نے الٹیمیٹلی کپڑا بنا کے مارکیٹ میں بیچنا تو مہنگا ہی بیچیں گے نا. لیکن چائنا آن دا ادر ہینڈ شہزادہ تھا, وہ ایکسپورٹ کر کے جب یہاں بیچتا تھا تو وہ یہاں کی لوکل مارکیٹ کے جو آلٹرنیٹیوز تھے وہ اس سے بھی سستا پڑتا تھا. اسی طرح سے انہوں نے ٹائلز کی انڈسٹری میں بھی ایسے ہی کیا. پاکستان میں اب تو بڑا عرصہ ہو گیا چائنا سے ٹائلز آتی ہیں اور بڑی اچھی چل رہی ہیں یہاں پہ, اور ان سے لوکل مارکیٹ میں سب سے بڑا برانڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ماسٹر ٹائلز کا مشہور و معروف گجرانوالہ کا. اسی طرح سے اور بھی ہیں, سونیکس کی ٹائلز ہیں, 100 اور ہیں. لیکن انہوں نے یہی کام کیا, ڈمپنگ کا کام کیا. ڈمپنگ ہوتی ہے کہ وین سم فارن countries manufacturers they introduce some products in your local market at a price lower than that of the local alternatives. So that is the dumping strategy. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں نا کچھ لاز بنے ہوتے ہیں کہ یار جا کے لوکل مارکیٹ کو آپ فروغ دیں. کمپٹیشن جو اس طرح سے ایک انفیئر سا انجسٹ سا کمپٹیشن اچانک سے کریٹ ہو جائے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, لوکل لوگوں کو فیور دینے کے لیے اس طرح کچھ اقدامات کرتی ہیں گورنمنٹس. تو یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ رائڈ کو پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. رائڈ ایسے ہی سمجھیں جیسے اوبر ہے. اوبر از ناٹ لوکل, یہ تو امریکہ کی ہے نا. تو اس طرح سے وہ پاکستان میں انٹر ہونا چاہ رہی ہے. تو یہاں پہ اس کو ہو سکتا ہے کوئی کمپٹیشن فیس کرنا پڑے, لیکن مشکل ہی ہے گا. یہ بالکل ایسے ہی سمجھو جیسے رکشہ یونین نہیں ہے. کوئی اگر اچانک سے کوئی اس کا کمپیٹیٹر آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر رکشہ یونین اکٹھی ہو جائے گی کہ نہیں یہ کام نہیں اچھا, یہ ہمارے کمپٹیشن میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے ان کو اس طرح سے چلنے دیں گے, یہ وہ واٹ ایور. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ اس کی بات کر رہا ہے بھارت. اس کے علاوہ کنسرنز ہیں آپ کے ڈرائیورس کے ریگارڈنگ اٹس انشورنس پالیسی ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ گاڑی تو آپ یہ اوبر کی رائڈ کی نہیں ہے, گاڑی تو اس بندے کی ہے, کہ ڈرائیورس کو کنسرن ہے اس چیز کا کہ اگر ان دا کورس آف مائی ڈرائیونگ اگر گاڑی میری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کے ایکسپینسز کون بھرے گا, پہلی چیز. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور دیگر معاملہ ہوتا ہے, کون اکاؤنٹیبل ہوگا اس کے لیے, ڈرائیور ہوگا یا کمپنی اس کا رسک بیئر کرے گی. جو رائڈ کی طرح کے بزنسز ہیں وہ شیئرڈ اکانومی پہ چلتے ہیں. شیئرڈ اکانومی سے کیا مراد ہے؟ شیئرڈ اکانومی سے مراد وہی ہے جو میں نے کل بات کی تھی کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں جو بندہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے ایز اے ڈرائیور وہ اپنا انٹلیکچوئل اور فزیکل ایسٹ ساتھ لا رہا ہے. آپ کا کوئی فزیکل ایسٹ نہیں ہے, اوبر کا تھوڑی ہے کچھ. بس یہ ہوگا کہ جو فیئر وہ کلیکٹ کرے گا آپ کی اوبر یا رائڈ ایپ یوز کر کے, تو اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج 20-25 وہ اوبر کو دے گا, باقی وہ اپنی جیب میں ڈالا کرے گا, کیونکہ وہ نیٹ ورک جو ہے نا وہ رائڈ کا یوز کر رہا ہے. The only investment that ride has to do initially that is the development of app اور اس کی periodic persistent upkeep. اور بیک اینڈ پہ ڈیفینیٹلی انہیں یہ میک شیور کرنا ہے, یہ ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ایشو ہے, یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے اندر, میں خیال شاید کیا بھی ہوا اس نے, کہ ٹیکنالوجیکل فیکٹر ایک ہے کہ ہم نے ڈیفینیٹلی یہ جو ایک ایپ بنی ہے, ایپ جو بنی ہوئی ہے یہ کس کا نتیجہ ہے, ہم نے کس ٹیکنالوجی کو ٹیپ ان کیا ہے. اسمارٹ فونس اور انفراسٹرکچر, جو کل ہم بات کر رہے تھے, انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی اور
کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر, انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر اور ایکسیس ٹو دا ٹیکنالوجی, ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایپ بنائی ہے نا. لیکن اس کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ چونکہ اس کو سکسیزفل رہنے کے لیے ہر وقت یو ہیو ٹو میک دس تھنگ شیور کہ ایپ کبھی ڈاؤن نہ ہو. ایپس ڈاؤن ہو جاتی ہیں نا, کہ پتہ چلتا ہے یہ ایپ نہیں چل رہی آج کل بند, جیسے یہ بینکس میں بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ ایپ ابھی کام نہیں کری, ڈاؤن ہو گیا, سرور ڈاؤن ہو گیا جی. سو دے ہیو ٹو ارینج سم بیک اپ سرورس ٹو انشور کہ کبھی بھی رکاوٹ نہ آئے. جیسے ہمارے یہاں لوکلی تو بہت سے سسٹمز آپ کو مل جائیں گے, نادرا کا سسٹم بیٹھ گیا, FBR بیٹھ گیا, ریٹرنیں فائل کرنے جاتے ہیں کہ جب یہ رینڈ آتا ہے تو سسٹم بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سرور بیک اپ پہ ہوتے کوئی نہیں ہے. لیکن کبھی انٹرنیشنل سرور آپ نے سنا ہوگا وہ بند ہو گیا, کبھی کوئی خبر آتی ہے کہ یار آج کے نا اس گھنٹے سے اس گھنٹے تک فیس بک بند ہو گئی ہے, کسی وجہ سے اس پہ بریک آ جاتی ہے, یا واٹس ایپ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان سب کے پاس کبھی سنا ہو یوٹیوب بند ہوئی ہے نہیں, انلیس کہ یہاں پہ وہ پراکسیاں نہ لگی ہوں, وہ تو علیحدہ معاملہ ہے, بین نہ لگے ہوں, ورنہ کبھی بھی یوٹیوب کے پاس اچھے خاصا بیک اپ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی ایپس ہوتی ہیں, جتنی بھی انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ ویب سائٹس ہیں, ان کے بیک اپ سرورز ہوتے ہیں ٹو انشور کہ دیر از نیور اینی بریک. ٹھیک, کبھی ڈسکنٹینیوشن نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی ڈرائیور ہے وہ چل رہا ہے وہ آپ کا ہی تو انفراسٹرکچر یوز کر رہا ہے. آپ نے یہ ایک جو جال بچھایا ہوا ہے کسٹمرز کا جال, وہ اسی کو کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسی چیز کا ہی وہ 20% ہر فیئر میں سے چارج کرتے ہیں, باقی دے آر ناٹ ہیونگ اینی فزیکل ایسٹ آف دیئر اون. تو یہ شیئرڈ اکانومی کا کانسیپٹ. ٹھیک, تو یہ وہ بات کر رہا ہے ویئر دیر از نو نیڈ ٹو انویسٹ ان دا فزیکل ایسٹس, بلکہ آگے بتا رہا ہے نو نیڈ ٹو انویسٹ ان فزیکل ایسٹس اور ہائر اے لارج ورک فورس فار دا پروویژن آف سروس, کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جانا ہے, آپ کو کوئی بندے ہائر کرنے کی ضرورت ہے نہیں, آپ نے ان کو ایک پیکج آفر کرنا ہے, جس کو سوٹ کرتا ہے اپنی گاڑی لے آئے, ہم آپ کو جگہ جگہ, آپ ابھی ڈراپ نہیں کر رہے ہوں گے اپنی سواری کہیں پہ, آپ کو پہلے ہی بندہ مل جائے گا. تو یہ کم ہے, یعنی کہ سہولت ہی ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ یار کب کوئی سواری آئے, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی. ہماری ایپ پہ اتنا بندہ ہے کہ یو ول بی quite near to your location, you would be about to drop off your ride and you will be able to connect to your next ride. اتنا زیادہ ہمارے پاس کسٹمر اویلیبل ہے. اچھا, a lot of factors come into play, بالکل ٹھیک ہو گیا, اور آپ نے انالیسس کرنا ہے. اچھا, اب آتے ہیں مین چیز پہ, پولیٹیکل فیکٹرز. آپ ذرا بتائیں, پھر ہم اس میں مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. پولیٹیکل فیکٹرز کیا ہونے چاہیے, کون سے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں کہ اب رائڈ انٹر ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, تو کون سے پولیٹیکل فیکٹرز اس کو دیکھنے چاہیے کہ ڈیفینیٹلی جیسے ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کس حد تک چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے یا ڈی ریگولیٹڈ اس نے رکھا ہوا ہے, ٹیکسیشن لاز کیسے ہیں, یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی پولیٹیکل, جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پاکستان میں, کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا. ایک بڑی کامن چیز ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجیکلی انوویٹو چیز آتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ irrespective of whatever regime is prevailing in any particular country, it is usually accepted. کیونکہ پاکستان میں اگر جب سے سب سے پہلے اوبر آئی تھی تو ایون کافی دیر پہلے ہی اس کی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہوئی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یار یہ ایک ایپ آ رہی ہے, اٹ از سکسیزفل انٹرنیشنلی, تو اٹ از ویری مچ expected that it will be accepted by the government of Pakistan no matter whatever regime it is going to whatever regime is existing in Pakistan, because یہ ایک ease اور convenience اور time saving ان فیچرز پہ چل رہی ہے, اور یہ ایک ایسے انفراسٹرکچر کی مدد سے فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے جو انفراسٹرکچر پاکستان میں موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے, اور کیونکہ اس نے ڈیفینیٹلی آپریٹ کرنا شروع کرے گی تو یہ اربن ایریاز میں ہی کرے گی, اینڈ اربن ایریاز آر ہیونگ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی, انفراسٹرکچر کا انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے ان دیز ایریاز. ٹھیک ہے, سو گیون آل دیز فیکٹس دیر ایگزسٹ اے ہائی پرابیبلٹی کہ پولیٹیکلی اٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. لیکن ساتھ ساتھ رائٹ کو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں ٹیکسیشن کی پالیسی گورنمنٹ کی کیا ہوگی, کیونکہ یہاں پہ جو ارننگ کا سورس ہے, اس کا جو ارننگ کا سورس ہوگا اٹ ول بی ویری مچ ڈفرینٹ ان کمپیریزن ود ادر ماڈلس. کیونکہ دیکھیں ٹوٹل فیئر جو ہے, فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈیسٹینیشن پہ ایک بندے کو ڈراپ کیا, اس کا ٹوٹل فیئر بنا 230 روپے. 230 روپے تو رائڈ نہیں لے کے جائے گا. رائڈ کتنا لے کے جائے گا, مثال کے طور پہ اس کا 20% کر لیں اور وہ 45 ہے, تو اس پہ ٹیکسیشن پالیسی کیا لگے گی, دس از دا فیکٹر دیٹ رائڈ نیڈس ٹو. یہ اس نے یہاں پہ مینشن کوئی نہیں کیا ہوا, لیکن میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو جو پولیٹیکل فیکٹرز ہے اس میں یہ چیز ڈسکس کی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہو یہاں پہ, لیکن وہ لیگل پہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے کہ واٹ کمپٹیشن از اویلیبل, واٹ از دا سینیریو آف کمپٹیشن. وہ ہم خیر اکنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں, وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. تو پولیٹیکل فیکٹرز میں میرا خیال ہے یہ 1 یا 2 پوائنٹس ڈسکس کر لیے جائیں, یہ مور دین انف ہے, کیونکہ آگے بھی ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اور کیا پولیٹیکل چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ یو کین گو تھرو دوز فیکٹر جو کہ یہاں پہ مینشن ہے. یہ دیکھو, گورنمنٹ اسٹیبلٹی, انسٹیبلٹی. ڈیفینیٹلی اگر آپ چاہو ڈسکس کرنا, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو رائڈ ہے it will do evaluate what is the situation of political stability in Pakistan. Over the last several years there was the political instability, اور یہاں پہ کچھ strikes کا معاملہ تھا, یہ وہ, but over the recent times it has been observed that the law and order situation has improved, and there are the good enough chances that political environment is much stable in Pakistan, and it is right time for RIDE to start its investment in this region. Discussion کریں, discussion کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ گورنمنٹ ریگولیشن, ڈی ریگولیشن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. کمپٹیشن ریگولیشن بھی ڈسکس ہو سکتا ہے یہاں پہ, لیکن یہ کمپٹیشن ریگولیشن میں مزید بات آپ کر سکتے ہیں اکنامیکل فیکٹرز کے اندر جا کے, کیونکہ اکنامیکل فیکٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوکل پہلے سے ہی ایک ٹریڈیشنل آپ کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم لے کے چل رہے ہیں, ان کو ایک فیئر آف کمپٹیشن ڈیولپ ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ پہلے ٹریڈیشنل ماڈلس پہ چل رہے ہیں, ان کو یہ مارکیٹ ہی چھوڑنی پڑے, ان امپلائمنٹ ریٹ آپ کا بڑھ جائے گا اس سے بہت زیادہ, وہ پریشرز کریٹ کریں. 100 چیزیں ہو سکتی, تو وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی میرا خیال ہے اس لیول پہ اٹس انف. اس کے علاوہ شاید کوئی اتنے فیکٹرز اس سے زیادہ ڈسکس کرنے والے نہ ہوں پولیٹیکل لیول. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے علاوہ آپ سیکنڈ بنتا ہے آپ کا اکنامیکل فیکٹرز. جی بالکل کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اور اس پہ دونوں سائڈز دیکھا کرو. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایف ڈی آئی ہوتی ہے نا, اس چیز کو ذہن میں رکھا. کوئی ایف ڈی آئی کیا ہوتی ہے؟ باہر کے ملک, ہم ڈسکس کر چکے ہیں, باہر کے ملک کی کوئی بھی انویسٹر یہاں پہ کسی حوالے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ ایف ڈی آئی ہوگی. تو اگر وہ یہاں پہ اوپن کر رہا ہے اس کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز اوپن ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک روزگار مل جائے گا, وہ اپنی گاڑیوں کو استعمال میں لائیں گے, اور گاڑیاں ان کے لیے جو کہ گھروں میں ایک اسٹیگننٹ ایسٹ پڑا ہوا تھا وہ انکم جنریٹنگ ایسٹ بن جائے گا. ایسا ہی ہے, اور ان امپلائمنٹ ریٹ ریڈیوس ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسری سائڈ بھی آپ نے دیکھنی ہے. دا پیپل ہو آر ڈیلنگ ود دا ٹریڈیشنل ٹرانسپورٹیشن سسٹم, یعنی کہ جو اس سے پہلے چلتا تھا, جیسے اگر ٹیکسیاں ہوتی, رکشے, یا اس کے علاوہ چنگچیاں شنگچیاں, یا اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی, اب تو خیر وہ ختم ہو گیا, یا شاید تم لوگوں کو یاد ہو یہ بلوچ بسیں ہوتی تھیں, نیازی ایکسپریس ہوتی تھی, یاد ہے کسی کو؟ پرانے دور کی میں بات کر رہا ہوں, آج سے 2006 7 8 9 10 11 12. بندیال بلوچ 20 نمبر ہوتی تھی, 19 نمبر ہوتی تھی, 13 نمبر, یہ بسیں ہوتی تھی بڑی بڑی. وہ پرانی پبلک ٹرانسپورٹیشن سروس تھی, اور اس کو نکالنے میں اچھا خاصا ٹائم لگا پنجاب گورنمنٹ کو. آہستہ آہستہ اسپیڈو آئی, پھر لال بس آئی, پھر بڑی بڑی دیر جب ہوئی تو خیال 2013-14 کی بات ہے, پھر یہ بسیں ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے ان کا ایک لوکل پریشر انہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے. سو اکنامیکل ایریاز میں, اکنامیکل فیکٹرز میں آپ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہو. پہلی جیسے یہ بات کر رہا ہے کہ دس ایپ is expected to create new employment opportunities within the urban areas of Pakistan, and it will increase the per capita income as well. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پر کیپٹا انکم کا تو پتہ نا, یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے کہ پر کیپٹا انکم پر پرسن, نیٹ انکم پر پرسن, یعنی کہ پاکستان کے جتنے لوگ جتنی انکم ارن کر رہے ہیں اوور ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان, دیٹ از پر کیپٹا انکم ایوریج. ٹھیک ہے, اٹ از آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز دیٹ. لیکن اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو فیس دا کمپٹیشن. ایک انجسٹ کمپٹیشن کریٹ ہوگا, کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ نے انالائز کی ہوگی, شروع میں جب اوبر آیا یہ ایک آلٹرنیٹو ہے, اور یہ ایک انفیئر کمپٹیشن کہہ لیں اس کو, ایک انجسٹ کمپٹیشن کہہ لیں, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جب اوبر آیا تھا شروع میں تو لوگ اوبر کا جب رکشہ آتا تھا نا اس کا ریٹ کمپیئر کرتے تھے, اور انڈیپینڈنٹلی کسی رکشے کو پکڑتے تھے, انڈیپینڈنٹ والا رکشہ والا زیادہ مانگتا تھا, وہ کہتا تھا یار ادھر والوں سستا تو اوبر آئے گا. پھر آپ جب ان رکشوں والے سے ان کی رداعت سنتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یار اوبر نے نا ساڑھا بیڑا غرق کرتا, وہ کہتے تھے. لائک وائز اب یہاں لاہور میں تو ٹیکسیاں نہیں ہیں نا, لیکن کراچی میں ٹیکسی بہت زیادہ تھی اور ابھی بھی ہے. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار یہی جب وہ رائڈ اوبر کی یوز کرتے ہیں نا
تو ان کمپیریزن ود یہی اگر ایک ٹیکسی ہوتی ہے تو ٹیکسی ریٹ زیادہ چارج کرتی ہے. تو یہی رونا ان کا تھا کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو انٹر ان پاکستان اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ این انجسٹ کمپٹیشن فار دا آلریڈی ایگزسٹنگ ٹریڈیشنل ٹرانسپورٹیشن سسٹم. سو اٹ از کوائٹ پرابیبل کہ یہ کمپٹیشن فیس کرے یہاں پہ. سو کمپٹیشن کی ریگولیشنس کو دیکھنا بھی یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ, کوئی شک نہیں ہے آپ امپلائمنٹ جو ہے اس کو بڑھا بھی رہے ہوں, لیکن آپ کی اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو باقی کمپنیز ہیں جو پہلے ہی اپنی یہ سروسز دے رہی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ مجبور ہو جائیں کہ ان کو چھوڑنا پڑے اس بزنس کو. اور جب چھوڑیں گے, جتنے لوگ وہاں پہ امپلائڈ تھے بطور کنڈکٹر, بطور ڈرائیور, بطور مینجمنٹ اسٹاف, LTC یاد ہے کسی کو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی, اس کی بسیں تھیں, LTC کے آفیسز بھی ہیں اور آفیسز میں بے تحاشا ملازم تھے. تو ظاہر ہے جب ایک کمپنی بند ہو رہی ہے تو سارے ملازم فارغ ہوں گے, اس کے کہ نہیں ہوں گے, سارے فارغ ہوں گے. سو اٹ از آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو جنریٹ unemployment. So how this matter is tackled by this company, it is a factor that is required to be taken into account. ٹھیک ہے نا جی. اور ہو سکتا ہے اگر کوئی ٹریڈیشنل ماڈل کا بزنس اگر اپنا بزنس بند نہیں کرتا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کو کمپٹیشن فیس کرنے کی وجہ سے اب اتنا ریونیو نہیں مل رہا ہوگا جتنا پہلے مل رہا تھا, تو ہو سکتا ہے ایگزسٹنگ بندوں کی سیلریاں ریڈیوس کرنے پہ وہ مجبور ہو جائے, کچھ کو ڈاؤن سائز کر دے. ٹھیک ہے, تو اٹ از آلسو اے پاسبل ریئیکشن. یہ کچھ اکنامیکل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ. اور بھی کوئی اکنامیکل فیکٹر اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو, جیسے اس نے بتایا کہ اس سے چلو جی ان امپلائمنٹ ریٹ ریڈیوس ہوگا, لیکن دوسری طرف کمپٹیشن کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ بزنسز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے ان امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ سے باہر ہو رہے ہیں, لیول آف انکم انکریز ہو رہا ہے. بات کر سکتے ہیں آپ بالکل. نہیں, ہم تو اکانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں جہاں پہ رائٹ انٹر ہونا چاہ رہا ہے, اور وہ اکانومی کون سی ہے, پاکستان کی اکانومی. اور اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے فیکٹرز دیکھنے کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی, ان امپلائمنٹ بھی کریٹ ہونے کے چانسز نہیں ہوگی. پاکستان کی اکانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا, اور ظاہر ہے اس کا پھر امپیکٹ یہاں پہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ٹرانسپورٹیشن کمپنیز اٹھ کے گورنمنٹ کے پاس جائیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا ایکٹ بنائے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہاں سے سواری نہیں لے سکتے, وہ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر 6 نمبر ہیں تو میرا نہیں خیال سے ایک صفحہ بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. 75% آف دا صفحے سے مراد, اگین کوشش کیا کریں کہ بلٹس میں بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہر فیکٹر کو پکڑیں اور کوئی لمبی چوڑی تمہید ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فیکٹر سے شروع ہوں, پولیٹیکل فیکٹرز کی ہیڈنگ دیں, یو اسٹارٹ پٹنگ اپ دا 1 یا 2 فیکٹرز بھی بتا دیں گے, ہر ایک کے نیچے 2 فیکٹرز بھی بہت ہیں, مور دین انف. اور اگر فار ایگزامپل تم 5 فیکٹرز کو دیکھ رہے ہو, ہر ایک کے اندر 2 فیکٹرز لکھ رہے ہو, تو یو ہیو بیسکلی پرووائڈیڈ دا آنسر ایکویولنٹ ٹو 10 مارکس. ٹھیک ہے, سو اٹ از مور دین انف. اتنی زیادہ لمبی لمبی کہانی کو, لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں ہمیں تو سارے اس کے جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹس ڈسکس کرنے کا انداز, وہ تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا. ایگزامینیشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پریسائز ہی رہیں, بلٹس پہ بات کریں, اور کتنے بلٹس ہیں, اگر 6 یا 7 نمبر ہیں تو ہر فیکٹر 2 سے زیادہ آپ کا نہیں جانا چاہیے. دیٹس مور دین انف. اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک فیکٹر کے اندر ایک فیکٹر سے زیادہ مجھے مل ہی نہیں رہا ہوتا, تو پھر اس کی کمپنسیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور فیکٹرز میں 3 کر لیں بس, یہ اس سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ ایک کو سوال تو نہیں کرنا تجھے. آگے اس کے بعد کیا ہے, اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں اکنامیکل سے آگے اگر ہم جائیں تو سوشل, ہاں سوشل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں. اب ٹریفک کنجیشن کا اس بھائی صاحب نے سولوشن کا ذکر ہی نہیں کیا, یہ کہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے خود بتائیں. ایکولوجیکل کے اندر جب ٹریفک کنجیشن کو یہ کنٹرول کرے گا, ڈیفینیٹلی کیسے کنٹرول کرے گا, بیکاز اٹ از if it is going to reduce the traffic in your local environment, definitely it is going to pull down the air pollution. So accordingly it is an ecological alternative for the local environment of Pakistan, خاص طور پہ for a city like Lahore in which there are already huge smog issues. تو خود سوچیں کہ اگر یہ ایپ ٹریفک کنجیشن ریڈیوس کرے گی, it is going to do a favor to the local environment and hence it will be accepted by the government as well. یہ پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیکٹر وہاں ایڈ ہونا چاہیے. پہلے اس نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا نا, اس نے یہ پوائنٹ ہی نہیں ڈسکس کیا. ٹریفک کنجیشن کا کہیں مجھے ذکر نظر نہیں آیا. بالکل کر سکتے ہیں, ہم کریں گے, آپ کریں گے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے, اس کا آپ ذکر کر دیں.
اچھا اور اس کے علاوہ ہاں سوشل میں کیا آنا چاہیے؟ ایزی ٹو یوز، ایزی ٹو یوز، اٹ پرووائڈس کنوینئنس. دیکھو کن چیزوں کے اوپر یہ آپ کو سپورٹ دے رہی ہے سوشلی اگر ہم بات کریں. سوشل ایزی ٹو یوز، اٹ پرووائڈس کنوینئنس، اٹ ڈز ٹائم سیونگ. اینڈ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ٹیکنالوجی یوزرز بہت زیادہ ہیں، اسمارٹ فون یوزرز ہیں، ان کے لیے تو یہ انتہا سے زیادہ ایز کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا کہ ود ان pressing few buttons you have approached the conveyance for you to go to your required destination. کیونکہ اس سے پہلے یہ چیز، اس سے پہلے یہ کنوینئنس اویلیبل نہیں تھی. اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویمن، کیونکہ اب وہ کافی واکس آف لائف میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. یعنی کہ اگر ہم ویسے دیکھتے ہیں کوئی ایجوکیشن ہے، چاہے جابز ہیں، چاہے بزنسز ہیں، چاہے اور بھی ڈفرینٹ سفیئرز ہیں آپ کو پروفیشنز میں ہیں، تو وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. اور ان کو اچھا پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ سوشل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری سیکیورٹی کی اور پرائیویسی. ٹھیک ہے، یہ بھی دو ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو اس ایپ کے ذریعے سے مل رہے ہیں. کیونکہ سیکیورٹی تو ہے ہی، کیونکہ ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کیسے جو تم اس میں ڈسکس کر سکتے ہو. اب تمہیں تو پتہ ہے اوبر ہے، تو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ہوتی ہے؟ سیکیورٹی سوشل نیڈ ہے، ذہن میں رکھیں. سیکیورٹی کیسے انشور کرتا ہے؟ جو بھی ڈرائیور آتا ہے اس کے اوپر ریویوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ریٹنگز ہوتی ہیں. سو دیٹ گیوز یو اے کمفرٹ کہ یار یہ بندہ اتنا ہے کہ اس کے ساتھ چلا جایا جائے، بڑی رائڈس گئی ہیں تو وہ پاگل تھوڑی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ریٹنگز دی ہیں. سو دیٹ گیوز اے سینس آف سیکیورٹی. اچھا ہاں، ویمن کی بات کی جا رہی تھی، تو ان کے لیے ایک سیکیور ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کمپیریزن ود آلٹرنیٹیو ٹرانسپورٹیشن سروسز، جس میں آپ کا فار ایگزامپل وہ ویگنز ہیں یا بسز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کامن جو شیئر ٹرانسپورٹیشن، یہ ان سب کو شیئر ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کہتے ہیں، جس میں بسز ہیں آپ کا وہ کیا بسز ہو گئی، چنگچیاں ہو گئی، ٹانگیں شانگیں جتنا بھی ہو. تو اس کے مقابلے میں اٹ از اے سیکیور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. تو یہ ایڈڈ ایڈوانٹیجز ہیں دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ آن یور سوشل انوائرمنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ یہ جب اپنی مارکیٹنگ کرے گی تو کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھے گی ایز فار ایز دا فیکٹرز آر کنسرن، سوشل فیکٹرز آر کنسرن. جب ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ڈیموگرافیکل کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، ایج ہے، آپ کی انکم لیول ہے، اسی طرح سے جینڈر ہے، اسی طرح سے لوکیشن ہے، یہ کچھ آئٹمز ہیں. چونکہ اوبر کے یوزرز یا اوبر جیسی جو ایپ ہے اس کے یوزرز یوزلی ینگسٹرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایجڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہ کوئی یوز کروا کے دے رہا ہوتا ہے، چلڈرن تو نہیں ہوتے. سو جب انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے یا انہوں نے اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے تو وہ دیکھیں گے کہ یار یہاں پہ پاکستان ایک ایسا ڈیموگرافیکل ایریا ہے کہ جہاں پہ یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے یوزرز بہت زیادہ ہیں. یہ انالیسس تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے ویسے ہی سنا ہوگا کہ جتنا بھی یہ جو یورپین ایریا ہے یا یہ کینیڈا خاص طور پہ امریکہ ہے، یہاں پہ اولڈ پیپل بہت زیادہ، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ینگ لوگ بہت کم ہیں. وہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فیملی پلاننگ کے معاملات ہیں اور انہوں نے بڑے عرصے سے پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ وہاں سے بالکل ہی برعکس ہے، یہاں پہ ینگ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو پاکستان ایک ایسا ریجن ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا بزنس ہے جس نے ینگ پیپل میں اپنی کوئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے، اٹ از اے ویری گڈ مارکیٹ فار دیم. سو یوزرز بھی اس طرح کی ایپ کے کون سے ہیں؟ زیادہ تر ینگسٹرز، زیادہ تر. ایون جو اگر کسی ایلڈر نے بھی یوز کرنا ہے تو وہ بھی اپنے کسی بچے کو کہیں گے کہ یار اوبر منگا دے آپ خود، کیونکہ ایپ بیسڈ چیز ہے. والدین ہمارے کہاں اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں، کم و بیشی ہیں، زیادہ تر ٹک ٹک والے موبائل پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر کرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر وہی یوز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم دیکھو پھر ذہن میں رکھو، ہم پاسبل میکسیمم پاسبل پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے اس میں سے ایک دو میں سے زیادہ نہ جائیں. لیکن مائنڈ اوپن کرنے کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنا مائنڈ اوپن رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. اچھا اور اس کے علاوہ سوشل ہو گیا، ٹیکنالوجیکل. یہ تو میرا خیال ہے یا تم آرام سے، یہ تو میں نے ڈسکس کر بھی لیا اسے بیچ میں. رائٹ جو یہاں پہ پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ تین چیزوں کا سہارا لے کے انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اسٹڈی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، ہوا میں تو نہیں آ رہا. اس نے تین چیزیں اسٹڈی کی ہیں جو کہ ہم ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں ڈسکس کر کے آ چکے ہیں: ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ انفراسٹرکچر اینڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر. یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پہ. اگر وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے رائڈ
اپنا پاکستان میں کام شروع کرتا ہے, اوبر نے بھی ایسے شروع کیا تھا, ہر شہر میں نہیں گیا پہلے وہ, تو اس نے پہلے دیکھا کہ یہاں پہ سب لوگوں کے پاس آلموسٹ اسمارٹ فونز ہیں, سب نہیں تو 70-80% کے پاس تو ہیں, گاؤں کی بات نہیں کر رہے, اور سب کے پاس ادر وے اور ون وے اور دا ادر انٹرنیٹ کی ایکسیس اویلیبل ہے, اور ظاہر ہے وہی کمیونیکیشن اسٹرکچر میں بھی انفراسٹرکچر میں کورڈ ہے. سو ٹیکنگ دا بینیفٹ آف دس پرٹیکولر تھنگ, اس نے پیچھے بیک اینڈ پہ سوشل میڈیا یوز کیا ہے. سوشل میڈیا تو اگر آپ نے پوائنٹ یوز کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر مارکیٹنگ کرنی ہے, سو یو کین ٹیک دا ایڈوانٹیج آف دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایز ویل, بیکاز دا انفراسٹرکچر از ایزیلی اویلیبل, انٹرنیٹ انفراسٹرکچر از ایزیلی اویلیبل ان دا ایریا آف پاکستان فار یو ٹو مارکیٹ تھرو سوشل میڈیا. اوبر, رائڈ, جیسے یہ سوول بھی ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, ایئر بس ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, پھر انہوں نے اپنی گروسری ایپ شروع کی. یہ سب ان کی جو پبلسٹی ہے کہاں سے ہوتی ہے, فوڈ پانڈا کی جو گروسری کی ایپس, یہ سب اپنی ایڈورٹیزمنٹ کہاں سے کر رہے ہیں. اب یہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ٹی وی کے اوپر, ایل ای ڈیز پہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں ان کی ایڈز وغیرہ, لیکن یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے تحاشا اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ یار پاکستان میں تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ بس مسا اربن ایریاز میں ہے, گاؤں میں تو ہے ہی کوئی نہیں. ان کو پتہ ہے تو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ یوزر ہے جو کہ سوشل میڈیا کا یوزر ہے. سو یس یو کین یوز اف یو وانٹ ٹو ڈو ایڈورٹیزمنٹ, اف رائڈ وانٹس ٹو ڈو اٹس ایڈورٹیزمنٹ, اٹس مارکیٹنگ, and it wants to reach a huge population in the urban areas, it can make use of the social media marketing as کون سی ایپس آپ مینشن کر سکتے ہیں, because Facebook, TikTok تو نہیں خیر نہیں, پہلے تو ذرا ڈیسنٹ ایپس کا نام لے لینا, اینڈ پہ لے لی نام اس کا. فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب ٹو سم ایکسٹینٹ, یس یوٹیوب بھی, لنکڈ ان, ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک ہے. واٹس ایپ بزنس سے ہو سکتا ہے سر, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, بیکاز دیز ایپس آر ان ہیوج یوسیج اینڈ ڈیمانڈ ان پاکستان, سو دے کین ٹیپ انٹو دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ بائی یوزنگ دیز ایپس. دیٹس مور دین انف. آپ پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجیکل کے انڈر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ, اور پھر ساتھ ہی میں نے اس کا ڈاؤن سائڈ بھی بتایا کہ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ میک شیور کرنا ہوگا کہ سینٹرل سرور کا بیک اپ ہمیشہ موجود ہے اور ایپ کبھی ڈاؤن نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ اور چیزیں ٹیکنالوجیکل ہو گئی. ایکولوجیکل ایک پوائنٹ تھا ٹریفک کنجیشن والا ڈسکسڈ. آخری لیگل فیکٹر, لائسنس. آپ کیا کہہ رہے تھے بچے؟ ویج لاس, منیمم ویج لاس کیا مطلب ہو؟ منیمم ویج کی چیز ہے. اچھا, اس میں نا جو آپ نے امپورٹنٹ چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ ایک ماڈل ان کا کیا ہے کہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن کہلاتا وہ کس کا ڈرائیور ہے؟ اوبر کا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس حوالے سے ان کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑے گی جس بھی ڈرائیور کو آن بورڈ لیتے ہیں. اچھا, اوبر کے پاس جو بھی بندہ آئے کہ جی میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں, کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ, گاڑی لے کے آ جانا, بس ڈن. نہیں, وہ اس سے پہلے اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ گاڑی جو لے کے آ رہا ہے اس کی روڈ وردینس ہے یا نہیں, پھر جو گاڑی لے کے آ رہا ہے اس کے وہیکل ٹیکسز ٹوکنز پے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے, پھر یہ جو بندہ گاڑی لے کے آ رہا ہے اس کے پاس اپنا لائسنس ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. اچھا, پھر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض اکانومیز میں ایسا سننے میں آیا بھی ہے کہ گورنمنٹس ریکوائر کرتی ہیں کہ آلدو یہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن کہلائے گا کس کا ڈرائیور؟ اوبر کا, اور یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے پاس کمرشل لائسنس ہونا چاہیے. تو اس چیز کی بھی ان کو پروویژن رکھنی پڑے گی کہ اف پاکستان گورنمنٹ وانٹس کہ سچ ڈرائیور شوڈ ہیو کمرشل لائسنس, دے شوڈ میک دس تھنگ شیور کہ سچ ڈرائیور شوڈ ہیو کمرشل لائسنس. پھر اس کے علاوہ جن لاس کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا وہ بھی لیگل میں کور ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ منیمم ویج کے, کمپٹیشن لاس, ان کو خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہیلتھ لاس کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر فار ایگزامپل سیفٹی لاس کا خیال رکھنا پڑے گا. ہیلتھ لاس میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, کووڈ والا, جب کووڈ آیا تھا تو پھر اوبر نے اسٹارٹ کر دیا تھا نا ٹریول سیف اینڈ آل دوز تھنگس, کیونکہ لوکلی واقعی لاس تھے. اور ماننے والی بات ہے کووڈ میں جتنے پریکاشنری میجرز پاکستان نے لیے ہیں, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا ویری فیو کنٹریز جس میں اتنے پریکاشنری میجرز لیے گئے ہیں. ضرورت سے زیادہ ہی لے لیے تھے ہم نے, ٹھیک ہے. تو جو بھی ہے, تو یہ کچھ لیگل چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اکاؤنٹ فار کرنی چاہیے. باقی اس کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل چیز انشورنس کی پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہیں, جیسے یہ بھائی صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کا کہ یار اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا. اب اس نے جواب میں میرا نہیں خیال کہیں اس کا ذکر بھی کیا, بس سوال میں لکھ گیا لیکن جواب میں کہیں ذکر نہیں کیا. تو اف آپ کو اگر فار ایگزامپل
آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ایگری کرتے ہو کہ نہیں جی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ ڈرائیور کی. فار ایگزامپل if ride wants to start this particular policy, for in that particular case he must have to enter into a separate agreement with the driver as well. یہ ایک انڈرٹیکنگ لینی پڑے گی آپ کو. ہر ڈرائیور کو اپنے ساتھ انگیج کرنے سے پہلے ایک انڈرٹیکنگ ہو اور اس کے اوپر مینشنڈ ہو کہ ان دا کورس آف ڈرائیونگ اف یو انکاؤنٹر اینی ایکسیڈنٹ رائڈ ول ناٹ بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. کیونکہ اگر ہوائی صرف بات کرنی ہے تو پھر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یو مائٹ ڈیولپ این انٹرنیشنل مینول وچ ایچ ڈرائیور نیڈس ٹو ریڈ بفور انٹرنگ انٹو این ایگریمنٹ, اور یہ ہر ڈرائیور پہ اپلائی ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ ہر ڈرائیور نے اس کو پڑھ لیا ہے اور وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اس میں یہ مینشن کر دے رائٹ کہ کمپنی رسپانسبل نہیں ہوگی. سو کمپنی کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, ورنہ اٹس پاسبل کہ اٹ ول بی چیلنجڈ ان دیٹ کوڈ آف لا ان دیٹ لوکل انوائرمنٹ پاکستان. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. مطلب اس ایک چھوٹے سے کیس اسٹڈی میں سے کافی فیکٹرز نکل سکتے ہیں. اب جب تم ایگزام میں پٹ فارورڈ کرو گے وہ تمہیں بہتر پتہ ہے کہ جیسے 8 نمبر ہیں تو ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے کہ ہر ایک میں 2 2 3 3 کر کے تو تم آگے جا سکتے ہو. 6 نمبر ہیں 2 سے زیادہ قطن کراس نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور اگر 5 آ جاتا ہے تو کسی میں 1, کسی میں 2, کسی میں 1, کسی میں 2, مور دین انف. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی کیونکہ پہلے ہی پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ صرف ان آرگومنٹ کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیوں سپورٹ کرے گی, ٹھیک ہے. میں نے اس کے لیے یہ جسٹیفیکیشن آپ کو بتائی ہے کہ چونکہ یہ ایز لے کے آئے گی, کنوینئنس لے کے آئے گی, ایک چیپر آلٹرنیٹیو دے گی, اور ایسی ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہے جو پاکستان میں اویلیبل ہے. تو جو مرضی رجیم ہو دیر آر ہائی چانسز کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ایڈیشنل پوائنٹ آپ یہ بھی اس پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھ سکتے ہو کہ پہلے ہی پاکستان میں بڑی ان امپلائمنٹ ہے, سو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. 3 پڑھیں, ہائک. سلام پڑھو. Mountaineering sports. The company headquartered in Italy, serving all of Europe and North America. Recently, the GM marketing of hike visited the northern areas of Pakistan and saw that the country has tremendous potential for adventure-based tourism in Gilgit-Baltistan. He also observed that a lot of local as well as foreign tourists visit the northern areas for hiking expeditions and adventure sports. Upon his return to Italy, he has suggested to his CEO that the company should enter the Pakistani market to sell their product. The CEO has asked the proposal before the final decision can be made. You are required to develop an external analysis as support of this proposal to launch in Pakistan. Code an example to the sport. پڑھ کے ایک دفعہ خود اپنے مائنڈ میں اسکیننگ کریں کہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جی, ہائیک کا بزنس کیا ہے؟ ان ادر ورڈز ہائیکنگ کے لیے جو بھی اکوپمنٹ اپیرل چاہیے وہ یہ بناتی. ہائیکنگ سے مراد ہے ظاہر آپ جو ٹریکنگ کر کے اوپر جاتے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھنا وغیرہ, ایون جو کیا نام ہے جو ایکسپیڈیشنز جاتی ہیں, جو وفد جاتے ہیں وہ بھی. اس کے علاوہ ویسے بھی جو اگر آپ کی فیملیز وغیرہ بھی ایک ٹرپس کی صورت میں جاتی ہیں تو ان کو بھی ایک ٹریکنگ کے پورے سوٹس ہوتے ہیں, اپیرلز ہوتے ہیں, وہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. جو بھی ٹورسٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو پروفیشنل ٹورسٹ ہیں وہ بھی, جو کہ پراپر آئے ہوتے ہیں دور دراز سے کہ جی ہم نے اس پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے, پھر اس پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے, وٹ ایور. اور جو نارمل لوگ بھی ہیں, ایون وہ لوگ بھی, ان لوگوں کے لیے بھی یہ ڈیزائن کرتا ہے. تو اٹلی میں یہ لوگ اسٹیشنڈ ہیں کرنٹلی. یورپین کنٹریز میں جو ہے یہ سپلائی کر رہے ہیں, یورپ اینڈ نارتھ امریکہ ان جگہوں پہ ہیں, اور مینوفیکچر کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, دونوں کام ان کے ہیں.
تو کرنٹلی ان کا جو جی ایم مارکیٹنگ ہے وہ کچھ گلگت بلتستان سے ہو کے آیا پاکستان میں. تو وہاں پہ اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوکل اور فورن ٹورسٹ بھی جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں, اور ہائکنگ ایکسپیڈیشنز اور ایڈونچر اسپاٹس بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور واپس آ کے اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی ہمیں انٹر ہونا چاہیے اور یہاں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے. یہ اس نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہاں پہ ہم مینوفیکچرنگ کریں گے, بس کہہ رہا ہے کہ مارکیٹس یہاں پہ سیل کرنی ہے. یہ اب آپ دونوں باتیں اگر ڈسکس کرنی چاہیں تو دونوں کر سکتے ہیں کہ اگر مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو پھر یہاں کے لوکل ریسورسز کو ہائر کرنا پڑے گا, وہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک آن دیٹ کہ لوکلی اگر ہم نے سورسنگ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں را مٹیریل چاہیے ہوگا, لیبر چاہیے ہوگی, تو اس میں وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورکنگ فار دیٹ. لیکن یہاں پہ اس نے خیر پیچھے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ہوا, وہ اسٹریٹ اوے یہی لے کے چل رہا ہے کہ ہمیں کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرنی, بس گڈز وہاں پہ لے جا کے بیچنی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی فرنٹ آفس ہوگا جس کے ذریعے سے وہ آگے بیچیں گے. یا ایک آلٹرنیٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہلے سے ہی اسٹیبلش ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ اپنی چیزیں رکھوا دیں, یہ بھی ایک انداز ہے, کیونکہ ڈسٹریبیوشن تو ایسے ہی ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ کا ایک معاملہ ایسا سچ نہیں ہے. تو سی ای او نے اس کے لیے ایک پروپوزل مانگا کہ جی آپ پورا پروپوزل بنا کے دیں, اس جی ایم مارکیٹنگ کو کہا ایک پورا پروپوزل اسٹرکچر کر کے مجھے دو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس میں سے صرف ایکسٹرنل انالیسس کرنا ہے. پولیٹیکل فیکٹر پروٹیسٹ. لیکن اس کو اگر تھوڑا سا پاکستان, کیونکہ اب تو اس نے کہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں بھی گلگت بلتستان ہے, اٹ از کوائٹ اسپیسیفک سچویشن, بڑی کنکریٹ سے فیکٹس ہیں اس کے اندر. تو اس میں ہم لوگ اسٹریٹ اوے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ یس گلگت بلتستان اینڈ دا ناردرن ایریاز آف پاکستان آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا, آپ اسٹارٹ یہاں سے کر سکتے ہو, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ economical and one of the most visited tourist resorts of the entire world. And over the last several years, although kuch na kuch yahan pe political instability thi, lekin in the recent times several local as well as international tourists have visited the northern areas of Pakistan including Gilgit Baltistan, and there have been many international vloggers as well جنہوں نے یہاں پہ vlogging کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان is basically a safe city to visit as far as the tourist resorts are concerned. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہنزا میں گئے ہیں اور ہیلی کاپٹر وغیرہ سے آئے ہیں, ایسے لوگ کچھ ہیں جو بائکس وغیرہ پہ آئے ہیں, بہت بہت دور سے آئے ہیں, اور انہوں نے باقی اپنی ویلاگنگ بنائی ہے, وہاں پہ ویلاگز بنائے ہیں اور اپلوڈ کیے ہیں اور میسیج دیا پوری دنیا کو کہ یہاں پہ اٹ از سیف to visit these places as the tourist resorts. So again, irrespective of the regime, each and every government is expected and it is supporting the tourism because tourism is a source of revenue for the government. وہ علیحدہ بات ہے کہ جتنی بھی سپورٹ جس گورنمنٹ نے بھی کی ہے وہ ضرورت سے بہت زیادہ کم ہے, کیونکہ اگر آپ ویسے باقی دنیا میں دیکھیں تو انہوں نے تو ٹورزم کی بیس پہ اتنا ارن کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے یہاں پہ ٹورزم اتنی سستی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ورنہ آپ فار ایگزامپل مالدیوز کی بات کریں, مالدیوز ککھ بھی نہیں ہے, ایریا دیکھیں گے تو مٹھ ہے, ٹھیک ہے, اکانومی ان کی ہے کوئی نہیں, ان کا چلتا ہی سارا ٹورزم کے اوپر ہے. ان کے کچھ بیچز ہیں سلیکٹیو, اینڈ اٹس اے مسلم کنٹری, ان کے بیچز ہیں اور اس کو انہوں نے وہ شکل دی ہوئی ہے کہ جیسے یورپین, اور وہاں پہ جب وہ ایک فار ایگزامپل پیکیج دیتے ہیں کسی کو بھی وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پیکیجز ان دا ورلڈ. لیکن ہمارے یہاں پہ جائیں لوکلی, اب تو خیر ویسے ہی انفلیشن ہے نا, ویسے اگر آپ گلوبلی کمپیئر کریں کہ وین ایور دیر از اے گلوبل ٹورسٹ, وہ یہاں پہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی ہمیں پے نہیں کرنا. ظاہر ہے وہ تو اپنے ڈالرز میں دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈالرز میں کنورٹ کر کے پی کے آر میں دینا پڑتا ہے, تو یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, اٹس ایکسٹریملی چیپ. سو کیپنگ دیز فیکٹرز انٹو اکاؤنٹ, میں چونکہ ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ وہاں پہ جو بھی بندہ ٹریکنگ کے لیے آئے گا, ہائکنگ کے لیے آئے گا, ماؤنٹینئرنگ کے لیے آئے گا, اس کو ظاہر ہے اس اپیرل کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈیمانڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, کیپنگ آل دیز تھنگز انٹو اکاؤنٹ, اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ ڈیمانڈ از گوئنگ ٹو گو اپ. گورنمنٹ از appreciating these steps, government is appreciating the tourists, and government is giving even coverage to those tourists. کچھ جو فارن ٹورسٹ ہیں ان کا تو ایون پی ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے دکھایا تھا, پراپر ٹیلی کاسٹ براڈ کاسٹ کیا تھا, ٹو گیو دا میسج ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان از اے سیف ایریا ٹو وزٹ.
So اس لیے keeping all these things into account, it is expected کہ it is a stable area for investment and there is an expected increased demand in the future in Gilgit Baltistan. So it is a viable area to invest from the political point of view. More than enough. اس کے بعد economical factors. آپ کو یہاں پہ آنے سے پہلے گروتھ ریٹ ان دا ٹورزم انڈسٹری دیکھنا چاہیے. گروتھ ریٹ ان دا ٹورزم انڈسٹری, بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ظاہر ہے دیکھو یہ جو جی ڈی پی تمہارا بنتا ہے نا پوری ملک کا, یہ تمام سیکٹرز کے جی ڈی پی سے ملا کے بنتا ہے. جی ڈی پی ہے کیا؟ ٹوٹل ویلیو آف گڈز اینڈ سروسز دیٹ آر پروڈیوسڈ ان جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. تو جیوگرافیکل باؤنڈریز میں جتنی انڈسٹریز میں چیزیں بک رہی ہیں تو اس کو ٹوٹل کریں گے تو بنے گا. تو ہر انڈسٹری کا ایک گروتھ ریٹ ہے, اور یہ ذکر کرتے ہیں ٹی وی پہ کرتے رہتے ہیں کہ جی اس انڈسٹری کا اتنا گروتھ ریٹ رہا ہے, فرٹیلائزر انڈسٹری کا اتنا گروتھ ریٹ رہا ہے, پینٹس کا اتنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ٹیکسٹائل کا یہ رہا ہے, ہر ایک بینکس از این انڈسٹری, بینکنگ انڈسٹری کا یہ گروتھ ریٹ رہا ہے. تو ان کو یہاں پہ گروتھ ریٹ کو دیکھنا پڑے گا, صرف ہوائی بات نہ کریں صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بیس پہ کہ جی ایکسپیکٹڈ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور پچھلے سالوں میں ٹورسٹ آئے ہیں تو آگے بھی بڑھیں گے. آپ کو مزید یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. اچھا یہیں سے مجھے اچانک یاد آ گیا, اس میں ڈسکس نہیں ہے, آپ کو یہاں پہ ویدر کنڈیشنز اور کلائمیٹک ایکسپیکٹڈ چینجز کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کا بھی ٹورسٹ پہ افیکٹ پڑے گا. جیسے مری میں ایک انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹ, اس کے علاوہ بھی اگر اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ 2 to 3 years جس سیزن میں نارملی ٹریکنگ ہوتی ہے وہ سیزن اگر فل آف کولڈ ویدر ہیں اور وہاں پہ کوئی وزٹر ہی نہ گیا تو پھر تسی کنوں بچو گے جا کے. سو کلائمیٹک اینڈ ویدر کنڈیشنز فور کاسٹ وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اوور دا نیکسٹ ایئر اور ایئرس جب آپ وہاں پہ چیزیں بیچنے جا رہے ہیں. یہ ہم ایکولوجیکل میں ڈسکس کر رہے ہیں, اس نے نہیں ڈسکس کیا ہوا. میں ڈسکشن کا مقصد صرف آپ کا دماغ کھولنا ہے اور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ از اے ریلیونٹ پوائنٹ ٹو ڈو دا پیسٹل انالیسس. اچھا ہم اکنامیکل کی بہرحال بات کر رہے تھے. اچھا اور کیا چیز ہوگی؟ ایک تو میں نے کہا کہ گروتھ ریٹ ان دا ٹورزم انڈسٹری ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا رہا ہے, اور کیا دیکھیں گے؟ پھر تو وہی بات ہوگی اگر میں وہاں جا کے مینوفیکچرنگ کروں گا, جب میں نے مینوفیکچرنگ کرنی ہی نہیں ہے, وہاں پہ بنایا مال صرف ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, بیچنا ہے. اکنامیکل فیکٹرز یہ انفراسٹرکچر میں دیکھیں گے. چلو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کے لیے نیٹ ورک وائبل اویلیبل ہے. یہ چیز تم ٹیکنالوجیکل میں بھی ڈسکس کر سکتے ہو. 2 ماڈلز ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ جو کہ باہر مینوفیکچرنگ کر کے یہاں بھیج رہے ہیں وہ یہاں پہ کسی دکان میں رکھواتے ہیں آ کے اپنی چیزیں؟ سر امیزون کی کس مرض کی دعا ہے؟ علی بابا کس مرض کی دعا ہے؟ ایک بندہ جو کہ باہر مینوفیکچرنگ کرتا ہے اس نے پاکستان میں اگر کوئی چیز بیچنی ہے وہ یہاں پہ کس کے پاس رکھوا رہا ہے آ کے؟ کسی دکان پہ رکھوا رہا ہے, بندہ خرید رہا ہے آ کے. کتنے لوگ ہیں کہ جو امیزون کے ذریعے سے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے ایک چیز خریدنی ہے, اس کو مینوفیکچر کرنے والا ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, تو میں امیزون سے آرڈر پلیس کر رہا ہوں تو وہاں سے چیز ڈائریکٹلی ادھر پہنچ جاتی ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں, ویسے بتا رہا ہوں کہ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو necessarily place your product for distribution in the local market جہاں آپ نے بیچنا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں, بلکہ ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ یار اب آپ کو وقت گزرنے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ برک اینڈ مارٹر ماڈل فالو کریں. برک اینڈ مارٹر ماڈل یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ماڈل کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کسی اسٹور پہ جائیں گے فزیکل, وہاں سے چیز خریدیں گے اور گھر لے کے آئیں گے, اس کو کہتے ہیں برک اینڈ مارٹر ماڈل. دوسرا ماڈل ہے ای کامرس کا ماڈل, ویئر یو ڈو ناٹ ہیو ٹو گو ٹو دا اسٹور فزیکلی, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹور ڈزنٹ ہیو ٹو بی فزیکل ایز ویل. اسٹور از جسٹ این الیکٹرانک شو کیس اینڈ اٹ پورٹریز دا پروڈکٹس. بھلے وہ پروڈکٹ اصل میں سنگاپور میں پڑی ہو کہیں نہ کہیں, میں نے کلک کرنا ہے, اپنے کارٹ میں ایڈ کرنا ہے, پیمنٹ کرنی ہے, وہ اگلے دن شپ ہو کے میرے پاس آ جائے گی. سو برک اینڈ مارٹر ماڈل فالو کرنے کے بجائے واٹ ایف وی گو ٹورڈز دس ماڈل. یہ تم کہاں ڈسکس کر سکتے ہو؟ ٹیکنالوجیکل کے اندر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں. کہ I also need to consider کہ if I need to make my products, my hiking products available to the people, what are the different distribution channels available for me? Should I use the brick or mortar model, یا
should I use the electronic models, e-commerce models. ایک پوائنٹ جو کہ میرا خیال ہے یہاں پہ اس نے ڈسکس کیا ہے وہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائکنگ کے انسٹرومنٹس خریدنا اور یہ اپیرل خریدنا, یہ بہت بھی نیچے چلے جائیں تو مڈل انکم سے نیچے کوئی نہیں خریدتا. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پروپینسٹی ٹو اسپینڈ کتنا ہے, ڈسپوزیبل انکم کے کیا معاملات ہیں, کتنی اسپینڈنگ چل رہی ہیں, کہیں لوکلی بہت زیادہ انفلیشن تو نہیں ہے کہ آپ اپنی چیزیں بیچنے جائیں تو پتہ چلے انوائرمنٹ تو بڑی کنڈیوسو ہے, انفراسٹرکچر بھی اویلیبل ہے, لیکن لوگ خریدنے والے ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ان کو اپنی بیسک مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. سو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کی پاپولیشن کوئی ہے صحیح اویلیبل ہوگی. ابھی ہم آگے جا کے سوشل فیکٹرز میں ذکر کریں گے کہ ہماری ڈیموگرافیکل اگر انالیسس دیکھا جائے تو کس ایج, کس جینڈر, کس انکم ڈسٹریبیوشن کے بندوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے. سو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمارا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ پتہ کون سی ہوگی. یہ ایک ایج میں ینگسٹرز, کیونکہ ینگسٹرز ہی جاتے ہیں, نہ بالکل بچے نہ ایجڈ. تو یگسٹرز ول بی دا ریلیونٹ ایج گروپ فار اس. یہ ہو گیا. جینڈر میں یوزلی میلز فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم ہے تعداد میں. اس کے بعد آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن, کس انکم ڈسٹریبیوشن پہ زیادہ فوکس ہوگا ہمارا, ایلیٹ, اپر مڈل کلاس اور بہت نیچے جانا تو مڈل, اس سے نیچے نہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ہمارا, یہ ان کو دیکھنا, یہ میں نے پوائنٹ ساتھ ہی ڈسکس کر دیے سوشل کے اندر کہ وائل ڈوئنگ دا مارکیٹنگ اینڈ وائل گوئنگ فار پلاننگ فار دا آؤٹ ریچ دے نیڈ ٹو کنسیڈر کہ واٹ از دا ٹارگیٹ پاپولیشن فار وچ دیز پروڈکٹس شوڈ بی فوکسڈ آن. تو یہ ہمارا ریلیونٹ ٹارگیٹ مارکیٹ بنتی ہے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری انکم کلاس یہ ہے تو پھر ان کی ایبلٹی ٹو اسپینڈ, پروپینسٹی ٹو اسپینڈ اور آپ کی ڈسپوزیبل انکم بھی ان کی دیکھنی پڑے گی نا کہ وہ کتنی ہے. سو گیون دا فیکٹ کہ یہاں پہ ینگسٹرس تو بہت ہیں لیکن کم چانسز ہیں کہ, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ شاید آپ نہ کریں یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے. اگر بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کر دیں گے تو تھوڑا رسک انوالو ہو جائے گا یہاں پہ. تو انکم لیولز دیکھنے پڑیں گے کہ ٹھیک ہے لوگ اویلیبل ہیں یہاں پہ لیکن اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ نہیں ہیں. ینگسٹرز بہت زیادہ ہیں. اب ینگسٹرز کو توڑیں گے انکم کلاس لیول تو پھر لوگ تھوڑے سے چھانٹی ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ویسے اکنامک سچویشن کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اوور آل کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ ہیں, انفلیشن بہت زیادہ ہے, کہ لوگوں کا پروپینسٹی ٹو اسپینڈ کم ہوا ہے. کم لوگ جو ہیں وہ ناردرن ایریز میں ٹریول کر لیں, اور آج کل کوئی بتا بھی رہا تھا کہ وہاں پہ جانے والے لوگ کافی کم ہوئے ہیں کرنٹلی. تو آپ خود سوچیں اس سچویشن میں کسی باہر کے بندے نے یہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ جی میں اپیرل بیچوں گا, تو کنوں بیچیں گا بھائی تو آگے. سو یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ واٹ از دا انکم لیولس اینڈ پروپینسٹی ٹو اسپینڈ آف دا پیپل whom you are targeting in this particular country. تو یہ بھی ایک اکنامیکل فیکٹر آپ کو دیکھنا ہوگا. ٹیکنالوجیکل فیکٹرز, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ زیادہ تر ینگسٹرز ہیں تو ان تک پہنچنے کا بھی جو آپ کو ٹول یوز کرنا چاہیے وہ آپ کو میس میڈیا نہیں یوز کرنا چاہیے. میس میڈیا کاسٹلی پڑے گا کیونکہ میس میڈیا میں تو یہ بل بورڈز, اس میں بینرز, اس میں ٹیلی ویژن میڈیا, ریڈیو, یہ ہے میس میڈیا. میس میڈیا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک میسج کو میس پہ بمبارڈ کر دیتے ہیں, اور ایک میس میں بڑی ارریلیونٹ آڈینس بھی ہوتی ہے. بابا جی بھی جا رہے ہیں اپنی پریشانی جا رہے ہیں, وہ بھی بورڈ دیکھنے کا, ان کا دفاع کرو میں ایک کرنا ہے. تو اس کو میسج دکھانے کا فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی نہیں فائدہ ہوا. واٹ ایف اگر آپ پیسے لگائیں انٹیلیجنٹلی اور ٹارگیٹڈ لوگوں کو پہنچائیں, آپ سر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے ویسے کیسی ہے. فیس بک پہ جو اسپانسرڈ ایڈز نہیں آ رہے ہوتے اکثر, جب آپ وہ ایڈ لگاتے ہیں نا, ایڈ لگاتے ہوئے آپ کو اچھے خاصے وہ ایٹریبیوٹس دکھاتا ہے کہ آپ نے یہ ایڈ کس تک پہنچانا ہے, آپ نے یہ ایڈ کس ایج گروپ تک پہنچانا ہے, آپ نے یہ ایڈ جو ہے وہ کس سٹی کے لوگوں کو پہنچانا ہے, آپ نے یہ ایڈ میلز تک پہنچانا ہے, فیمیلز تک یا دونوں تک, اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس انٹرسٹ کے لوگوں کو پہنچ. یار اس سے زیادہ ٹیلرڈ مارکیٹنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جب انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی کسی استاد کا لیکچر لگا کے انہوں نے ایڈ لگانا ہوتا ہے, وہ اچھی خاصی اسپیسیفک مارکیٹنگ کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کا لینا دینا کوئی نہیں ایجوکیشن کے ساتھ, وہ پرچون کی دکان کا, اس کو جا کے اسپانسرشپ ایڈ کھول رہا ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے نا وہ کیو ایم کا لیکچر دے رہا ہے, کائی اسکوائر کیسے نکالا. ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ. سو میس میڈیا آپ نہ کریں. میس میڈیا تب ہو جب آپ کا پروڈکٹ ایسا ہے جو ہر قسم کا بندہ استعمال کرے, پھر آپ میس میڈیا پہ جائیں. لیکن ٹیکنالوجیکل فیکٹرز میں آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ سنس یہاں پہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر اور ساری چیزیں موجود ہیں, تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سہارا لیں اینڈ فوکس یور ایڈورٹیزمنٹ تھرو سوشل میڈیا اونلی ٹو دوز پیپل جو کہ میل ہیں,
زیادہ تر ایج گروپ ہمارا ینگسٹرز کا ہے, اور ہم ایلیٹ تو نہیں اس میں فوکس کر سکتے, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے. انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے کہ کون ہائکنگ کرتا ہے, کون ایڈونچر ٹرپس میں جاتا ہے, اس طرح سے کر سکتے ہیں. انکم لیول کا میرا نہیں خیال کوئی فلٹر ایسا موجود ہے, مشکل ہے. انوائرمنٹ میں نے ویدر کلائمیٹ کی بات کر لی ہے, اور لیگل بچتا ہے. باقی لیگل میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ان کو یہاں کے لوکل لاز کا پتہ ہونا چاہیے ایز فار ایز انکارپوریشن آف بزنس از کنسرن. بھائی اگر انہوں نے اپنا یہاں پہ کام شروع کرنا ہے, اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ, یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ وہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کریں گے, مینوفیکچرنگ کریں گے, کیا کریں گے, لیکن لوکل ٹیکسیشن لاز کا ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو لوکل انکارپوریشن آف بزنس کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے, اور اگین وہ والی چیزیں بھی کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, اب ہائکنگ اکوپمنٹ دے رہے ہیں, اور ہائکنگ اکوپمنٹ میں اگر کسی نہ کسی کا مسئلہ یا خرابی ہو گئی تو کام خراب ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ پیراشوٹ لے جائیں, اگر تو یہ نہ کھلا تو واپس کر دیں. یہ آپ پیراشوٹ لے جائیں اور آپ چھلانگ لگائیں, ہماری گارنٹی پہ آپ نے چھلانگ لگانی ہے, اور اگر نہ کھلا واپس ہو جائے, لائف انشورنس کروا کے بھیجیں. یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, یہ آپ لیگل پوائنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. کنزیومر پروٹیکشن ریگولیشن. اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو بھی اپیرل کا اپنا ڈیزائن کریٹ کریں گے, آپ کو اس کے کاپی رائٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا, پیٹنٹس کا, کاپی رائٹس کا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے کہ یار یہ ڈیزائن ہمارا ہے, لوکلی اگر کوئی بندہ ہماری اس چیز کی کاپی شاپی کر کے تو لوکل ایک آلٹرنیٹیو نکال دے کہ جی یہ ایک اپیرل ہے, تو آپ کو اس کا بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں پہ لوکل انوائرمنٹ میں پاکستان میں کاپی رائٹ لاز جو ہیں وہ اتنا ہمیں سیکورٹی دیں گے اس حوالے سے. آپ کر سکتے پرائس کنٹرول, زیادہ تر ویسے تو کسی بھی فیکٹر, کسی بھی سچویشن میں آپ ہر فیکٹر کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن موسٹ ریلیونٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں. اب جیسے دیکھو نا, اس میں مشکل ہے کہ کوئی لوکلی کتنا کمپٹیشن ہے, کتنے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ اسپیشلی اپیرل بناتے ہیں لیکن بڑے پرائیویٹ وینڈرز ہیں. ٹھیک ہے, تمہیں گجرانوالا میں ایک دو مل جائیں گے جو کہ ایک خاص اپیرلز بناتے ہیں, اور وہ بھی پرائیویٹ برانڈنگ کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو بھی کسی بڑے برانڈ نے آرڈر کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کم چانسز ہیں کہ برانڈڈ پروڈکٹس اس طرح سے اپیرلز کے ہوں. جیسے یہاں پہ اگر دیکھو, پچھلا سوال تھا کیس اسٹڈی ٹرانسپورٹیشن کا, ٹرانسپورٹیشن کے تو لوکل کافی آلٹرنیٹیو موجود ہیں, تو اس کا پریشر کریٹ ہونے کے چانسز بھی ہیں. یہاں پہ کم چانسز ہے, کتنا کو کمپٹیشن ہوگا, ہے بڑا کوئی ایسی انڈسٹری ہے کہ جڑی بڑی پیک دی گی. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 فروٹ. بالکل 5 لائنوں میں تو سمیٹ دیا پکڑ. چلے پڑھیں اس کو ایک دفعہ, پوائنٹ ذہن میں لے کے آئیں ذرا, کیا ہونا چاہیے. چلیں پولیٹیکل بتائیں کیا ہونے چاہیے فیکٹر. اچھا, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آلموسٹ کم و بیش ہم ہر ایک میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے ہر ایک میں ہم ٹیکس دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹ سی بات ہے کسی باہر کی کمپنی نے پاکستان میں آ کے آپریٹ کرنا تو اس کو یہاں پہ ٹیکسیشن لاز کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر کیسے کرے گا. انکارپوریشن آف دا بزنس کے کیا معاملات ہیں وہ اس کو کرنا پڑے گا, سارے معاملات. اچھا, ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے فرام دا پرسپیکٹو آف دس کمپنی, کووڈ. یہ جو کووڈ کی لائن اس نے لکھ دی ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے تمہارے اکنامک فیکٹر کو لپیٹ سکتی ہے ایزیلی. یہ لائن ہی انف ہے بتانے کے لیے کہ اکنامک فیکٹرز کیا کیا آپ کو ڈسکس کرنے پڑیں گے. کہ تم امپورٹ ایکسپورٹ میں انٹر ہونے جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر وہاں پہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی اپنی اوپن کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی FDI وہاں پہ کر رہا ہے تو گورنمنٹ وہاں پہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. And if you want to start your manufacturing plant there, whether you will be able to get the local materials easily or you have to do some imports. اور دوسرا ماڈل کیا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں وہاں پہ. آپ نہ اس ماڈل پہ جائیں, آپ نہ وہاں مینوفیکچرنگ فیسلٹی لگائیں اور وہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. آپ کیا کریں, ان کو ایکسپورٹ ہی کرتے جائیں. تو پیسٹ انالیسس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ریگولیشنز کو بڑا خاص طور پہ دیکھنا ہوگا. اور اگر اور ظاہر ہے یہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ریگولیشنز کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, اس کی ریگولیشنز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا.
اور ٹیکسیشن کو ضرور ڈسکس کر لیں کہ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکسیشن لاز ان پاکستان اینڈ واٹ از دا prevailing taxation laws to other similar companies who are dealing in the beverages and juices. سیلز ٹیکس بھی اور انکم ٹیکس دونوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور میں غلط 2-3 پوائنٹ میں تم رپیٹ سکتے ہو ایزیلی. تو اس کے علاوہ پولیٹیکل کیا آپ کے ذہن میں آتا؟ کووڈ-19 میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہم بچے اکنامکس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بیوریج انڈسٹری کی بجائے فوڈ انڈسٹری اگر کہہ لیں تو میں خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ فوڈ انڈسٹری کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کتنی رہی ہے اوور دا لاسٹ سیورل ایئرس کہہ لیں, اوور دا لاسٹ ایئر کہہ لیں, اوور دا لاسٹ سیورل منتھس کہہ لیں. یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کووڈ میں کہاں رہی ہے؟ انسٹیبلٹی ہے, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ کہ کووڈ آیا اور اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی سپلائی چین پوری ڈسٹرب ہوئی ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور سپلائی چین ول بی کیونکہ دیکھو اگر تم اس حوالے سے دیکھو کہ آپ منگوا رہے ہیں کوئی چیز تو ٹرانسپورٹیشن سسٹم واز بیڈلی ڈیمیجڈ, کہ انہوں نے سٹی سے باہر کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ انہوں نے روک دی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کی مینوفیکچرنگ بڑے جو سیکٹرز ہیں ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی. لائک وائز آپ نے اگر کوئی چیز مینوفیکچر کر لی ہے اس کے بعد آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر کے کسی جگہوں پہ بھجوانی ہے, اس کی پرابلم, دکانوں تک مال ہی نہیں پورا پہنچ رہا ہوتا. فارمیسیز پہ ایشو تھا کہ یار ہمارے کنسائنمنٹس وہاں سے چلی ہوئی ہیں, ابھی تک ادھر پہنچ ہی کوئی نہیں رہی. تو یہ والے مسئلے تھے اور ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیو کریٹڈ اے پرابلم. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ابھی ہم لوگ نکلے ہیں کووڈ سے, تو ظاہر ہے ہم نے بڑے ٹف ٹائمز دیکھے ہیں اور یہ پرابلمس ظاہر آئے ہوں گے. تو بہرحال پولیٹیکل میں یہ چیزیں کور ہو چکی ہوئی ہیں. ہم اکنامیکل میں یہ چیز ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایز اے رزلٹ آف کووڈ کے دوران لوگوں کی جو اسپینڈنگ کی جو معاملات ہیں ان میں تھوڑا سا کمپرومائز آیا. ڈسپوزیبل انکم میں تو خیر اتنا زیادہ چینج نہیں آیا, لیکن ان امپلائمنٹ کریٹ ہوئی بہت زیادہ. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کی گئی تھی اور بہت سے لوگ جو کہ ایون وردی آف ورک تھے, لیکن چونکہ کمپنی کی اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی تھی, کسی منتھ میں اگر ریونیو نہیں آ رہا تو کمپنی کہاں سے پیسے پے کرے سیلری کے لیے, تو ان امپلائمنٹ بڑی کریٹ ہو گئی. اور ظاہر ایک بندہ ان امپلائڈ ہوتا ہے تو پورا گھر چلا رہا ہوتا ہے, تو پورے گھر کی پرچیزنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو ان امپلائمنٹ کا بڑھنا, لوگوں کا پروپینسٹی ٹو اسپینڈ کم ہونا, انکم لیولس کا ریڈیوس ہونا, سو اٹ واز ڈیفینیٹلی اے ٹف ٹائم فار دا کمپنی. لیکن ناؤ سنس دا کووڈ ٹائم از اوور, اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ناؤ اب جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے اٹ ول گو ڈاؤن, اور اکارڈنگلی لوگوں کے جو اسپینڈنگ لیولز ہیں وہ انکریز ہوں گے. سو اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو سم ایڈیشنل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے نا. سو ایکسپیکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے فوڈ اینڈ بیوریج کی وہ مزید بہتر ہو گیا. اچھا پھر ایک اور چیز امپورٹنٹ, یہ جو تم بیوریجز جتنے بھی ہوتی ہیں, چاہے آپ کے جوسز ہیں چاہے آپ کے پیپسیز ہیں, ان کے سب سے بڑے کنزیومر ریسٹورنٹس ہوتے ہیں. ریسٹورنٹس بند ہو جاتے تھے, ایسا ہی ہے نا. کتنا عرصہ تو یہ تھا کہ وہ ہوم ڈلیوری چل رہی تھی اور بند ہی ہو گئے, پھر اگر کھلے بھی تو وہ 10 بجے تک, تو ظاہر ہے اس سے کنزمپشن لیول پہ کمی آتی ہے. شادی ہال بند ہو گئے تو وہاں پہ یہ بہت کنزیوم ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آفٹر دا کووڈ, پوسٹ کووڈ میں یہ بھی کھل جائیں گے تو مزید کنزمپشن بڑھ جائے گی. سو اٹ از اے پازیٹیو سائن کہ فرام دا اکنامک پوائنٹ آف ویو کہ یور لوکل اینڈ یور گلوبل انوائرمنٹ ول ڈیمانڈ مور juice concentrates and like relevant beverages. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے ڈسکس کر سکتے ہیں. لائک وائز سوشل فیکٹرز میں کیا ڈسکس کر سکتے ہیں؟ ایکسچینج ریٹ بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں. ایکسچینج ریٹ کا بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا ماڈل انٹرنیشنل ٹریڈ والا ہے, تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل جس بھی انوائرمنٹ میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس ایکسچینج ریٹ کو ان کمپیریزن ود دا ادر کرنسی جس میں آپ ڈیل کریں گے, یو ول ڈیفینیٹلی ہیو اے لک ایٹ دا ایکسچینج ریٹ کہ واٹ آر دا ایکسچینج ریٹس اینڈ وٹ ول بی دا امپیکٹ آف دا سیم آن دا فرام دا فائنینشیل پرسپیکٹیو ٹو دا کمپنی. یہ اکنامکس میں کریں گے اگر کرنا تو. اچھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں, ہم انوائرمنٹل اسکیننگ کر رہے ہیں آفٹر دا کووڈ.
کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں مدد دیں گے ہمارے بزنس کو بیٹر آپریٹ کرنے میں یا ہمارے بزنس کو امپیکٹ کریں گے. ہم تو وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے کووڈ کے بعد اب کیا ہوگا, لوگوں کے اسپینڈنگ لیولز بہتر ہوں گے, ریسٹورینٹس اوپن ہوں گے, اکنامک ایکٹیویٹیز چلیں گی, شادی ہال کھلیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, میری ڈیمانڈ بہتر ہوگی اور میرے پروفٹس ری اسٹیبلائز ہوں گے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. اسٹوریج کا کس پرسپیکٹو سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بکا نہیں ہوگا تو اسٹوریج کاسٹ بڑھے گی, اس لیے سیو ہوگی کیسے؟ نہیں, اگر آپ کی سیلز بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹور نہیں کریں گے اپنے پاس. یہ کمپنیاں کون سی جسٹ ان ٹائم پہ چل رہی ہیں؟ ہر اینٹی اسٹور کرتی ہے, اسٹور تو کرنا ہی کرنا, اسٹور کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں ہم نے صرف یہ کیا ہوگا کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کووڈ ہے اور آگے چیز نہیں بک رہی, تو ہم بھی اسٹور بھی اس حساب سے ہی کریں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں اپنا مال اکٹھا کر لیا بے شمار, میں اتنا ہی اسٹور کروں گا اپنے پاس جتنی آگے ڈیمانڈ ہے اس حساب سے ہی رکھوں گا اپنے پاس. میں اپنا پاس اسٹاک مینٹین کروں گا 10% آف دا ایکسپیکٹڈ سیلز ریونیو آف دا نیکسٹ منتھ. تو اگر ایکسپیکٹڈ سیلز ریونیو آف دا نیکسٹ 1, 2 اور 3 منتھس ہی تھوڑا ہے کیونکہ کووڈ چل رہا ہے, تو میں اپنے پاس اسٹاک بھی 10% اسی کے رکھوں گا. اور جب اگلے سال مجھے پتہ ہے کووڈ نہیں ہے فار انسٹنس, تو پھر اس کیس میں اپنے پاس جو اسٹاک رکھ رہا ہوں گا وہ ڈیفینیٹلی اس کے حساب سے ہی رکھ رہا ہوں گا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے فورسی کیا کہ کووڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس حساب سے میں نے تھوڑا زیادہ اسٹاک رکھ لیا, لیکن ہوا یہ ہے کہ کووڈ ابھی رکا ہی نہیں تو میں نے اوور اسٹاکنگ کر لی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی اکٹھا ہی مال سارا خرید لے 10%, جو ہم جیسے پڑھتے ہیں انویسٹمنٹ اپریزل میں کہ اگلے سال کا جو ریونیو ہے اس کا 10% میں نے شروع میں, وہ تو ہم بیسکلی انویسٹمنٹ اپریزل کرتے ہیں اور کیش فلو یا سال کے شروع میں لیتے ہیں یا سال کے اینڈ پہ فار دا سیک آف ایز. لیکن پریکٹیکلی کمپنیز ایسے تھوڑی آرڈرز پلیس کرتی ہیں, ای او کے تو تم پڑھ چکے ہو, آپ آرڈرز پلیس کرتے ہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹس ان ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اسپریڈ کرتے ہیں پورے سال میں. تو انویسٹمنٹ اپریزل میں بہرحال ہم یہ کرتے ہیں کہ کیش فلو شروع میں ہی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ آسانی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. تو اس طرح کمپنیاں چلتی ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی اسٹاک لے کے رکھ لو اکٹھا ہی. اچھا, اور کیا سوشل فیکٹرز؟ بالکل, آپ یہ تمام چیزیں وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ while going for the marketing, while going for reaching for the relevant people, you will have to look at their lifestyle, their attitudes, their demographical factors, their wealth distribution. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہمارے کنزیومرز ہیں ان بیوریجز کے, جوسز کے, وہ کون سے ہیں؟ یا بچے ہیں یا ینگسٹرز ہیں. ایجڈ زیادہ تر چائے شائے پیتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, آل دو ڈیوینٹس ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہیں. اور پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے کنزیومر زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ویسے ہی ینگ لوگ, ینگ افراد زیادہ ہیں. سو اٹ از سوٹیبل فار دیم ٹو مارکیٹ دیئر پروڈکٹس ٹو دس ایج گروپ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز, اگین ان کو یہاں پہ وہی دو چیزیں آپ یہاں پہ میرے نزدیک مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ پروڈکٹ ڈیزائننگ, پروڈکٹ پیکیجنگ اور پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن. اس کے لیے آپ کے پاس برک اینڈ مارٹر, آپ نے بلکہ وہ جو کیا نام ہے میں بتا رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے, برک اینڈ مارٹر ماڈل یا آپ کا آن لائن ماڈل, آپ کس طرح سے ان کو ٹیپ ان کر سکتے ہیں. آپ نے آن لائن سیلنگ کرنی ہے یا آپ ابھی بھی اسٹورز کے ذریعے سے کروانا چاہ رہے ہیں. آپ پارٹلی بھی کر سکتے ہیں. بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو کہ فیس ٹو فیس سیلنگ بھی کرتی ہیں, یعنی کہ تھرو دا ڈفرینٹ اسٹورز, ریٹیل اسٹورز, اور آن لائن بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو اس کے ذریعے سے کرنا چاہیے. مارکیٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو میس مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اف یو ہیو دا بجٹ فار دیٹ. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یو شوڈ ناٹ اوور لک دا سوشل میڈیا مارکیٹنگ, کیونکہ بہت سی آپ کو کمپنیاں ملیں گی جو کہ بیوریجز اور یہ کام کر رہی ہیں اور وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ مینوفیکچرنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت ہو چکی ہے, تو آپ اگر بجٹ رکھتے ہو تو آپ ایڈوانس ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم سیو ہو, اور جو بھی آپ کا ایگزسٹنگ جوس مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ ہے اس کو آپ بہتر انویسٹمنٹ والے پلانٹ کے ساتھ ریپلیس کر کے یو کین گو فار مور ایفیشنسی, یو کین گو فار انکریز ڈیمانڈ. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ واقعی بڑھے گی ان کمپیریزن ود دا پریویس ون, کیونکہ ہوتا ایسا ہی ہے, ڈیمانڈ اگر اچانک سے بڑھے تو پھر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے وہی پرانے طریقے پریمیٹیو سٹائلز لے کے چلیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرڈرز میٹ کرنے میں مسئلے ہوں. تو یو کین گو فار دیٹ ایز ویل.
یہ بھی آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بڑے ماڈرن ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ پروڈکشن سسٹمز آ چکے ہیں, آپ انویسٹ کر کے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہو, اگین ڈیپینڈنگ اپون دا بجٹ اویلیبل ود یو. ٹھیک ہے نا. باقی اس کے علاوہ لیگل میں وہی باتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ تم مینوفیکچرنگ کر رہے ہو تو مینوفیکچرنگ اینٹی کو وہ سارے لاس کا پتہ ہونا چاہیے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی آف دا ورکرز, منیمم ویج آف دا ورکرز, ٹیکسیشن والے معاملات. ٹیکسیشن دونوں جگہوں پہ ہو سکتا ہے کور ذہن میں لگو, پولیٹیکل میں بھی آ سکتا ہے, نیچے لیگل میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لاز ہیں, تو یہ چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی انشورنس ہے اور پرا یہ لیگل میٹرز ہے, یو کین ٹیک دوز فیکٹرز انٹو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی. فورتھ یعنی کہ جو تھرڈ بچتا ہے, تھرڈ ہے فورتھ ہے, یہ آپ خود کیجیے گا, ایک آپ کو خود بھی آنا چاہیے. اور میں نا جو دوسرے ایڈیشنل کیس اسٹڈیز ہیں جو کہ آپ کی پرانی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, میرے پاس کچھ پڑھی ہوئی ہیں along with the solutions, تو اس کو بھی اگر آپ کہیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی.